کہ صدارتی نظام از دا بیسٹ آئی تھنک سسٹم فار دا پاکستانی پیپلز. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارا ملک تجربہ کار رہا ہے. تو جیسے انقلاب آیا کرتے ہیں، انقلاب ایک دن میں نہیں آیا کرتے. انقلاب کے لیے لوگ نیچے سے تیار ہوتے ہیں. آپ ایک جسم بیمار ہے اور اس کو بہت کرونک قسم کی بیماری لگی ہوئی ہے، لیکن چونکہ افسر شاہی ہمارا بے لگام گھوڑا ہے کہ جس کا کام قانون سازی تھا، ہم نے اس کو نالیاں اور گلیاں بنانے پہ لگا دیا ہے. جس نے نالیاں اور گلیاں بنانی تھی اس کے ادارے ہم نے معطل کر دیے. دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب فرد واحد یس اور نو کر نہیں سکتے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے وہ یہ ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بظاہر خوبصورت لگتی ہیں، لیکن وہ مختلف علاقوں کے لیے، مختلف اقوام کے لیے فیزیبل نہیں ہوتی. السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، پختون اور وسیب اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں. جی ہاں، آپ ڈسٹرکٹ رحیم خان کی ایک بہترین معروف نمایاں شخصیت سردار حسن نواز خان نیازی ہیں. ہم آج ان سے بات کریں گے پاکستان میں صدارتی نظام کی بات کیوں ہو رہی ہے، پاکستان میں صدارتی نظام آ جانا چاہیے، اور اگر آ جانا چاہیے تو اس کے لیے پاکستان میں سیاسی ماحول کیسا ہونا چاہیے. اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا، عفان کے ساتھ. آج کل جو ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے ہائی پروفائل میں، اور بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ جانا چاہیے. اس قسم کی بات پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت جو ہائپ کریٹ ہو چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، اس میں کوئی بھی جو ہیڈ ہوگا، ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا، وہ مرہون منت ہوتا ہے ممبران کے، اور کسی کے پاس اتنی زیادہ اکثریت نہیں آتی جسے ہم 2/3 میجورٹی کہتے ہیں، تاکہ وہ آزادانہ اپنے فیصلے کر سکے یا کانسٹیٹیوشنز میں امینڈمنٹ کر سکے. تو وہ نہیں کر سکتا. بہت تھوڑا لیول ہوتا ہے اور پھر وہ پریشانی میں رہتا ہے، اور وہ بولڈ سٹیپس جو ہے وہ اس کو لینے ہوتے ہیں ملک کے مفاد کے لیے، تو وہ سیاسی مخالفت کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے. جب آپ دیکھیں جیسے جس طرح امریکہ میں صدارتی نظام کی مثال ہے، یا پاکستان نے خود بھی ایکسپیرینس کیا. آپ کے ڈیمز جو ہیں وہ صدر ایوب خان کے دور میں بہت زیادہ ایسی چیزیں. اس وقت پاکستان قرضہ دینے والا ملک تھا. وہ کیوں تھا کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ بااختیار پریزیڈنٹ تھا، اور اس کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا تھا. وہ ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے آتا ہے اور ڈائریکٹ ہی عوام کو جواب دہ ہوتا ہے. تو ہمارا جو اب صورتحال چل رہی ہے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ملکی مفاد کو، ہمارے جو لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ ہے اس کو دیکھنے کی بجائے، وہ اپنے بہت چھوٹے چھوٹے مفادات، سیاسی مفادات اور مخالفت برائے مخالفت کہ کہیں یہ کریڈٹ اس حکومت کو نہ مل جائے، اس کے لیے وہ مخالفت اور ہر اچھے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں. اگر صدارتی نظام ہو اس ملک میں، تو اس ملک کا اگر صدر جو ہے وہ دیانتدار ہوگا، وہ ایک جرأت مند انسان ہوگا، تو آپ کا ملک بہت اچھی ترقی کرے گا. ایک رائے یہ ابھی بلڈ ہو رہی ہے کہ جو نیچے لیول پہ ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں، یہ پرائم منسٹر پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں یا ان کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے یا اپنی منسٹریز کے لیے. تو ایسا بھی سوچا جا رہا ہے تھنک ٹینکس کہ صدارتی نظام جو ہے وہ آ جانا چاہیے. دیکھیں جی، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، جو آپ کے پاکٹس ہوتے ہیں سیاستدان، اب آپ پوری 2/3 اکثریت شاذ و نادر ہی کسی کو ملتی ہے، تو آپ کو الائز بنانے ہوتے ہیں. جیسے اس طرح ہماری حکومت جب بنی تو اس میں ہم نے الائز جو ہے، جس طرح ہماری متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی، یا ہمارے ساتھ یہ کاف لیگ ہو گئی، یا اس طرح کی جو جماعتیں، تو یہ پاکٹس ہم ایڈ کرتے ہیں. تو جب یہ پاکٹس ایڈ کرتے ہیں تو پاکٹس آپ اپنی منمانی، اپنے فنڈز کے لیے، اپنی وزارتوں کے لیے، تو وہ بار بار آپ کے اوپر پریشر کرتے ہیں. تو آپ کوئی بھی بل لے کے آتے ہیں تو پہلے ان کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر آپ اس کو آگے انیشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں صدارتی نظام میں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا سر، ابھی ریسنٹلی وینریبل پرائم منسٹر عمران خان نے جو ٹیلی فونک ڈسکشن کی،
اس میں جب ان سے سوال کیا گیا صدارتی نظام کے حوالے سے تو ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی، لیکن انہوں نے نہ یس کیا نہ نو کیا، رسپانس نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب فرد واحد یس اور نو کر نہیں سکتے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ملک کا نظام بدل لیں گے تو وہ آپ کو آئین میں امینڈمنٹ کرنا ہوگی. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کر رہا ہے 1973 کا، اس میں ہے پارلیمانی نظام. جب آپ صدارتی نظام کرنا چاہیں گے تو آپ کو یو شوڈ امینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں گنجائش ہے، سپیس ہے صدارتی نظام کو لانے کے لیے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ہر کانسٹیٹیوشن میں ہی سپیس ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کا یا اس میں امینڈمنٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ جب اس کو تبدیل کریں گے تو آپ کو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. جب تک آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی آپ پارلیمانی نظام کو تبدیل کر کے صدارتی نظام نہیں بنا سکتے. تو ہمارے پاس تو سر دست جو ہے وہ 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو آپ یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم نے صوبے کی بات کی، وہ ساری زندگی صوبے کا راگ الاپتے رہے. جب ہم نے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کریڈٹ ان کو نہ مل جائے، وہ 2/3 اکثریت انہوں نے جواب دے دیا. جی بالکل، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. سر، اس وقت امریکہ میں، رشیا میں، چائنا میں، ایران میں، ایون ترکی میں بھی یہ صدارتی نظام کی پریکٹس چل رہی ہے. تو آپ اس سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب یہ پریکٹس پاکستان میں بھی ہو جانی چاہیے، اور آپ کے تمام سوشل سٹینڈرڈز ایک طرف، سوشل سٹیٹس ایک طرف، پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی خود کی کیا رائے ہے کہ یہاں پر پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بظاہر خوبصورت لگتی ہیں، لیکن وہ مختلف علاقوں کے لیے، مختلف اقوام کے لیے فیزیبل نہیں ہوتی. پارلیمانی نظام اٹ سیلف بہت خوبصورت نظام ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کا مس میچ ہے. وہ کیوں ہے کہ یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پہلے ہمارا ووٹر بکتا ہے، پھر جب ووٹر بک جاتا ہے وہ جس کو الیکٹ کرتا ہے پھر آگے وہ بکتا ہے. تو یہ مس میچ ہے. جب آپ ڈائریکٹ ووٹ دے رہے ہوں گے تو آپ اتنا بڑا الیکٹورل آپ کا بن جائے گا کہ اس کو خریدنا ناممکنات میں ہو. تو اس میں آپ کا جو حقیقی نمائندہ عوام چاہیں گے وہ حقیقی نمائندہ آپ کا سامنے آئے گا. تو اس سے یہ میں تو اس کو آئیڈیالائز کرتا ہوں کہ اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں آ جائے. ایک رائے یہ بھی بلڈ ہو رہی ہے کہ جو صدارتی نظام ہے یہ اسلامی سیاسی نظام کے قریب تر ہے. اس پر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. اور مزید ایک رائے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب صدارتی نظام آ جائے گا تو یہ ون مین شو ہوگا اور اسے بیلنس آف پاور بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اصل میں ہر چیز کے خوبیاں اور خامیاں، میرٹ اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کی جو لیڈرشپ ہے اگر وہ آ گئی ہے اچھی اور دیانتدار ہے اور محب وطن ہے تو اس جیسا نظام پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، میں دوسری بات جو اس کا ڈی میرٹ یہی ہے کہ اگر نہیں ہے تو وہ ایک مطلق العنان ہوگا. وہ جب تک پھر اس سے جان نہیں چھوٹے گی وہ ملک کا کباڑہ کر دے گا. یہ اس کا ڈی میرٹ ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں جو پاکستان کی عوام ہے ان کے جو سیاسی رویے ہیں وہ اس سسٹم کو جذب کر سکیں گے اپنے اندر؟ جی یہ تو بہت آسان ہے. بہت اچھا ہے کہ ہر آدمی انڈیویجولی اپنا جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا وہ اس کو الیکٹ کرے گا. وہ راستے میں جو ہے نا جو آپ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ووٹ سسٹم وہ نہیں ہوگا. آپ نے ڈائریکٹ ووٹ کرنا ہے، آپ نے جس کو چاہنا ہے اس کو آپ نے دینا ہے. تو یہ تو عوام کے لیے تو فیزیبل ہے، ملک کے لیے بھی فیزیبل ہے. صرف رکاوٹ اس میں آئین میں ترمیمی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کی، ادروائز ٹھیک ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی ہائی پروفائل میں صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے در حقیقت یہی وہ تبدیلی تھی جس کا نعرہ پاکستان تحریک انصاف لگاتی تھی؟ نہیں، تحریک انصاف ملک میں جو نعرہ لگایا تبدیلی کا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ملک میں کرپشن ہے، جو ہمارے ملک کے اندر میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جو غریب کے لیے علیحدہ قانون ہے، امیر کے لیے علیحدہ قانون ہے، غریب کے بچے اس کی تعلیم کا نظام اور ہے، اس کی صحت کا نظام اور ہے، امیر کے لیے صحت اور تعلیم کے نظام مختلف ہیں. وہ تبدیلی یہ تھی کہ پاکستان میں رہنے والا ہر پاکستانی، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ اقلیت کی کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہے، پاکستانی، وہ اس کو سیم ایجوکیشن سسٹم، سیم ہیلتھ سسٹم اور تمام مراد ایک جیسی ہوں. یہ تھی تبدیلی کی سوچ. تو
सर ये जो तब्दीली का सफ़र है, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो वक्त रह गया है बाकी, तो ये तमाम वादे जो थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखें जी, ये आप कोई बिजली का स्विच ऑन ऑफ वाली बात तो है नहीं। एक चीज़ जब इतनी बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होती हैं, आप एक जिस्म बीमार है और उसको बहुत क्रॉनिक किस्म की बीमारी लगी हुई है, आप सिंपली देख लें कि जैसे पहले टीबी हुआ करती थी, और टीबी अगर उसका इलाज शुरू भी किया जाता था तो उसको कम अज़ कम 9 महीने लगते थे मरीज़ को रिकवर होने में। तो ये तो टीबी से बहुत बड़ी बीमारी हमारे मुल्क को जो नासूर करप्शन का लगा है, जो माफियाज का लगा है, आप ये देखें हर फील्ड में माफियाज हैं आपकी। अब हर चीज़ में आगे वो रुकावट खड़ी हो जाती है। वो क्यों? उनके अपने ज़ाती मफादात, मुल्की मफादात के ऊपर आ जाते हैं। तो इस हवाले से जो है वो तब्दीली के ऊपर सिमत मुतय्यन ज़रूर हो गई है। अब आप एक आम आदमी शायद वो ना समझ सके, आपकी जो मईशत है, जो उसका निज़ाम है, वो अपनी दुरुस्त सिमत में आ गया है। तो हम ये राय कायम कर सकते हैं जो सिमत है, ये जो डायरेक्शन है, ये सदारती निज़ाम की तरफ से ही जा रही है? देखिए जी, ये तो सदारती निज़ाम एक अलग चैप्टर है। वो आप मतलब हो नहीं सकता अब जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर नहीं होती थी तो आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट जब मार्शल लॉ लगा देती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया जाता था, और अपना एमरजेंसी लगा के अपने कानून जो है वो करके, और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दे देती थी। अब ऐसा पाकिस्तान में कुछ होता मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब अदलिया माशाल्लाह आज़ाद है, और फ़ौज भी जो है वो अपना मुल्क की दिफा के ऊपर उनका पूरा फोकस है, और वो हुकूमत को, अवामी हुकूमत को चाहते हैं कि वो आगे चलें और अपने फ़ैसले खुद करें। तो लिहाजा ये फ़िलहाल मुमकिनात में से नहीं है। अच्छा सर, जब आप गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात करते हैं, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, जमहूरी तारीख़, इसमें अब तक LG लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो सही मानों में परवान क्यों नहीं चढ़ पाया? LG की अगर हिस्ट्री को सामने रखें तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सदर अयूब के दौर में आ रहा है, फिर सदर ज़िया-उल-हक के दौर में आ रहा है, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में आ रहा है। तो जितने भी फौजी कमांडोज जो थे उस दौर में ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अपलिफ्ट हुआ। जब भी पार्लिमानी हुकूमतें आईं तो ये इस सिस्टम को लेट डाउन कर दिया गया। तो क्या कल को सदारती निज़ाम आ जाएगा तो क्या एक आम आदमी ताकत में आ सकता है? देखें जी, ये जो है ना लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारा मुल्क तजर्बाकार रहा है। जो आया है उसने तजर्बा किया है। हमने काम ये किया है कि जिसका काम कानून साजी था, हमने उसको नालियाँ और गलियाँ बनाने पे लगा दिया है। जिसने नालियाँ और गलियाँ बनानी थी उसके इदारे हमने मुअत्तल कर दिए। जब आप अब जो हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो विलेज कौंसल, जो नेबरहुड कौंसल, जो यूनियन कौंसल का जो निज़ाम ला रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि अख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, निचली सतह पे चले जाएं। एक नेबरहुड कौंसिल है, विलेज कौंसिल है, उनके डायरेक्ट पैसे उनके पास आ गए, वो अपनी मर्जी से उनको खर्च करें। उनको कोई ज़रूरत नहीं है वो किसी MPA के पास जाएं, MNA के पास जाएं। उनकी अपनी जो होगी काबीना, उन्होंने फैसला करना है और वो ही अपने गाँव को जवाब दे होंगे। तो ये हम इसको बहुत छोटी सतह पे ले आए हैं और उसके बहुत छोटे छोटे यूनिट बना दिए गए हैं ताकि बहुत आसानी हो फंड की तरसील में भी और उसको अकाउंटेबिलिटी करने में भी, कि उसको किसी नैब के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अपने महल्ले का बंदा, उसकी गली का बंदा, उसके गांव का बंदा खुद पकड़ लेगा कि ये इतने जो पैसे आए थे, ये बता इतने पैसे तूने कहाँ लगाए हैं। तो इससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन ये पार्लिमानी निज़ाम के साथ इसका मैच इसलिए नहीं होता क्योंकि जो MP MNAs हैं जिनको हमने लेजिस्लेशन के लिए भेजा होता है, उनकी चुदराहट ख़तरे में पड़ जाती है कि जी हमारे पास असी फिर लोगों की देंगे। अब ये जो बात है, हालांकि अलग-अलग काम है ना, जिसका काम उसी को साजे। हम आपको कानून साजी के लिए भेज रहे हैं, आप मुल्क के मफाद के लिए कानून बनाएं, ना कि गलियां और नालियां बनाएं। ये तो फिर अवाम की भी सोच वैसे ही डेवलप हो गई। देखिए जी, अवाम की इसलिए हो गई है ना, अवाम का रुख मोड़ दिया गया है। अवाम को ये पता होता है कि हमने नाली बनवानी है तो हमने MPA के पास जाना है, हमने जनाब बिजली का मीटर वो करना है तो हमने लगवानी है खंबा तो हमने MNA के पास जाना है। ये रुख मुड़ गया है। जब ये लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत हो जाएगी, आप ये देखेंगे कि इनके ज़रिए जब फंड्स लगेंगे। मुशर्रफ साहब ने एक काम किया था, वो एक हमारी वैसे सियासी नज़रियाती मुखालफत अपनी जगह, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम मुशर्रफ ने किया वो काफ़ी बेहतर था। हमने उसको उससे मज़ीद 4 गुना ज़्यादा बेहतर करके हम ला रहे हैं।
تو اسے یہ ہوگا کہ جب یہ پریکٹس ہوگی تو آپ کے لوگ ایم پی ایم این ایس کے پاس جانا چھوڑ دیں گے. وہ اپنے ہی جو ان کی ولیج کونسل ہوگی, جو نیبرہڈ کونسل ہوگی, اس کے پاس جا کے اپنے گھر پہ اپنے مسائل حل کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صدارتی نظام ہے جو کہ ایک آئیڈیل سسٹم ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بوسٹ کر سکتا ہے. جی بالکل زبردست نظام ہے. اور یہ جیسے آپ نے ایک اس کا نمونہ دیکھا جب ایوب خان کے دور میں, اس میں بی ڈی سسٹم جو تھا اس میں آپ صدارتی نظام تھا اور نیچے جو یہ تھا, تو وہ بہترین آپ کے سامنے مثالیں ہیں. اور یہ ہمارے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں, میں یہ اپنی پارٹی کا موقف نہیں بتا رہا, میں اپنی انڈیویجولی اپنی ذاتی رائے یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی کہ صدارتی نظام is the best I think system for the Pakistani peoples. پاکستانی پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے ہم آہنگ ہے یہ. اچھا سر, میرا ایک ایڈیشنل ہوگا کویشچن آپ سے, وہ یہ کہ پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے ہم بیوروکریسی, افسر شاہی, نوکر شاہی کی کرپشن کو کنٹرول نہیں کر پائے, کرش کرنا تو ایک طرف, تو کیا صدارتی نظام کے آنے سے ہم بیوروکریسی سسٹم کو کنٹرول کر پائیں گے, بیلنس میں رکھ پائیں گے, اس کی کرپشن ختم کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی اب حکومتیں بنانے میں کافی بلیک میلنگ کرتی ہے. دیکھیں جی, پھر اس میں کافی زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جو اسمبلی کے لوگ ہیں ان کی جو آپ کے اوپر پریشر ہوگا وہ نہیں ہوگا, آپ اس میں اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ افسر شاہی ہمارا بے لگام گھوڑا ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح چل رہا ہے تو آپ کا نظام صحیح چل رہا ہے, اگر آپ کے ساتھ وہ گڑبڑ کر رہا ہے تو اس میں خرابیاں آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ آہستہ آہستہ پھر وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی, وہ اس کو بہتر ہو جائے گا. اب یہ تو یکدم تو نہیں ہو سکتا. سر, آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سنگین چیلنجز ہیں حکومت کو, اس پہ یہ بھی ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ اب تک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں جی, آپ ہمارے ملک کا جو المیہ ہے, ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم کرپٹ لوگ ہیں. ہمارا درجہ چہارم سے لے کے اوپر 22 گریڈ تک, سوائے ایکسیپشنز کے, اچھے لوگ بھی ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے 100% لوگ برے ہوتے ہیں, اکثریت جو ہے وہ کرپشن کی سوچ رکھنے والی ہے. اچھا, آپ بیوروکریسی کو چھوڑ دیں, آپ اپنے گلی محلے میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کی گلی میں جو فروٹ بیچنے والا ہے, آپ اس سے لینے جاتے ہیں تو اس نے سامنے اچھے فروٹ رکھے ہوتے ہیں, جب آپ اسے خریدتے ہیں تو وہ دکھا ہو رہا ہوتا ہے, ادھر سے اٹھا کے وہ گندے آپ کو ڈال کے دیتا ہے. اب اس کو کس نے کہا ہے؟ کسی ڈی سی نے تو نہیں کہا. اسی طرح آپ گوشت بیچنے والے کے پاس چلے جائیں, اس نے مرا ہوا سا جانور لینا ہے اور اس میں پریشر کے ساتھ پانی بھر بھر کے اس کو اتنا بڑا بنا دینا ہے. تو یہ ہم من حیث القوم کرپٹ ہیں. ہمارا جب تک یہ اندر سے یہ کرپشن کا ناسور ختم نہیں ہوگا, جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ برے کو برا نہیں سمجھے گی. ہمارا یہ تو جیسے انقلاب آیا کرتے ہیں, انقلاب ایک دن میں نہیں آیا کرتے. انقلاب کے لیے لوگ نیچے سے تیار ہوتے ہیں. بچے آپ کے اسکول میں اخلاقیات پڑھیں, ان کو ایتھکس اور ان کا درس دیا جائے, اچھے اور برے کی تمیز سکھائی جائے, حلال اور حرام کا فرق سکھایا جائے. پھر جب وہ آ کے جوان ہوں گے تو ان کو وہ آپ کو کرپشن کو وہ کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. لیکن اگر آپ اپنی نیچے سے اپنی نوجوان نسل کو بنا کے لے کے آئیں گے, لیکن سوری ٹو سے ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. آپ اپنے کورسز اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو اخلاقیات, آپ کو ایتھکس, آپ کو حلال حرام, آپ کو اچھائی برائی نظر نہیں آئے گی کہ جو کسی کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم سائنس, ٹیکنالوجی, ہر چیز پڑھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. بٹ جو فقدان ہے ہمارے اندر کہ ہم اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھنے کے اہل ہی نہیں ہیں.